السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں پروگرام عوام کا سوال، میں ہوں انس کندل۔ ناظرین، تعلیم کسی بھی قوم کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ تعلیم سے ہی قومیں بنتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں۔ لیکن ناظرین، اگر پاکستان کی بات کر لی جائے تو پاکستان میں جو تعلیمی نظام ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ کسی کے لیے سلیبس الگ ہے اور کسی کے لیے، غریب کے لیے، ایک سلیبس الگ ہے۔ ناظرین، تعلیم حاصل کرنے سے ہی کوئی بھی ملک جو ہے وہ ترقی کرتا ہے۔ تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کے لیے آج تک حکومت نے کوئی ایسی ترمیم نہیں کی، لیکن ہمیشہ سے سیاستدانوں نے، مضبوط اداروں نے اپنی تقدیر بدلنے کے لیے ترمیم تو لازمی کی ہے، لیکن پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے، تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کے لیے کوئی آج تک ترمیم نہیں آئی۔ ناظرین، آج میں ایک ایسے اسکول میں موجود ہوں جس کا نام ہے بیٹھک۔ یہ بیٹھک اسکول جو ہے 1996 میں ایک بیٹھک سے شروع ہوتا ہے، جو کہ خواتین جو ہے اس کا آغاز کرتی ہیں۔ آج 20,000 سے زائد جو طالب علم ہیں یہاں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ محض کوئی 100 روپیہ فیس ادا کر رہا ہے اور کوئی 200 روپیہ۔ تو ناظرین، یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے کو بہتر بنا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں اور عام عوام کو تعلیم دے رہے ہیں۔ تو ناظرین، اس سکول کی کہانی کیا ہے، ان سے جانتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑے رہیں، اور یہ ایک خصوصی پروگرام ہے اور یہ ہمارے لیے قابل فخر ہے کہ ہم جو پروگرام عوام کا سوال ہے، یہ عوام کو جو اصل چہرہ ہے، جو پاکستان کے ہیرو ہیں، وہ دکھا رہے ہیں۔ تو آپ ہمارے اس پروگرام میں ساتھ جڑے رہیں۔ جی ناظرین، اس اسکول کی وائس پریزیڈنٹ اسما فیض صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ اس سکول کا آغاز کب ہوا۔ تھینک یو سو مچ آپ کے وقت دینے کا۔ سب سے پہلے اس سکول کی انٹروڈکشن کی بات کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلے جس طرح ہم نے یہ بات سنی اور اس کی وجہ سے ہم یہاں پہ آج پہنچے ہیں آپ سے گفتگو کرنے کے لیے، آپ معاشرے کا بہتر طریقے سے جو ہے خدمت کر رہی ہیں، تو مجھے بتائیں کہ اس کا آغاز کب ہوا اور یہ بیٹھک نام کس نے رکھا؟ السلام علیکم، بہت شکریہ کہ آج آپ نے مجھے بات کا موقع دیا۔ یہ ہمارا 1996 سے بیٹھک اسکول نیٹ ورک کا آغاز ہوا اور اس کی ابتدا جو ہے وہ کراچی سے ہوئی۔ اور جب معاشرے کے اندر بہت سارے محروم بچوں کو دیکھتے تھے کہ وہ تعلیم سے محروم ہیں اور تعلیم ان کی دسترس میں نہیں، اور بہت ساری جگہ پہ گورنمنٹ اسکول بھی موجود نہیں ہیں، جس وقت میں 1996 میں اس کا آغاز کیا تو ایک ہمارا یہ چاہتے تھے کہ بچے جو ہے وہ پڑھ لیں، جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں وہ آپ کے پاس آ جائیں۔ جی، جو بچے خود سے افورڈ نہیں کر سکتے وہ ہمارے پاس تعلیم حاصل کریں۔ اور اس کا آغاز جو ہے وہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے نا، بیٹھک، لوگوں نے جو ہے وہ اپنی ڈرائنگ روم، جس کو ہم کہتے ہیں بیٹھک، اس سے آغاز کیا، یعنی کہ ایک کمرہ اور ایک ٹیچر سے اس کا آغاز ہوا۔ اور الحمدللہ کہ آج اس وقت میں جو ہے وہ پورے پاکستان میں اس کی برانچز ہیں اور 140 کے قریب ہماری برانچز پورے پاکستان میں موجود ہیں۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ یہ ایک گھر سے اس کا آغاز ہوا، جس کے پاس ڈرائنگ روم تھی، وہاں پہ بچوں کو پڑھایا گیا اور آج آپ یہاں تک پہنچے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، مشکلات آتی ہیں، تو سب سے جو بڑی مشکل ہے وہ آپ کو کیا درپیش آئی اس سفر میں؟ ظاہر سی بات ہے کہ لوگ جس وقت میں ہم نے اس کا آغاز کیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ فار دا ٹائم بینگ ہے اور یہ کوئی وہ نہیں ہوگا اور یہ صرف جو ہے وہ ہم سے کوئی مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں، ورنہ کوئی بھی اس طرح سے وہ نہیں کرتا، صرف تصاویر یا اس وقت تو خیر سوشل میڈیا کا بھی اتنا زیادہ دور نہیں تھا، لیکن یہی کہ کوئی مفاد نہ ہوگا پیش نظر، تو لوگ جو ہے وہ پڑھنے، یعنی کہ ہم کہتے تھے کہ فری بچوں کو ہم آپ کی تعلیم دیں گے اور کوئی پیسہ نہیں لیں گے، کچھ نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اویئرنیس لوگوں میں موجود نہیں تھی کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں، تو یہ ہمیں بڑا چیلنجنگ۔ لوگ یہ سوال کرتے ہوں گے نا کہ ہم کیسے اعتماد کر لیں کہ بغیر فیس کے آپ ہمارے بچوں کو پڑھائیں گے؟ جی بالکل، یہ ہمارے لیے بڑا چیلنجنگ تھا، لیکن پھر الحمدللہ جب لوگوں نے دیکھتے گئے کہ ہمارا ٹارگٹ بھی وہی جگہ تھی کہ جہاں پہ کوئی بھی گورنمنٹ اسکول یا کوئی اور رسائی نہیں ہے بچوں کی تعلیم کے لیے، تو الحمدللہ کہ یعنی کہ اس وقت میں جو ہے وہ سب کمیونٹی میں گھروں پہ جا کے ہمارے جو پانیئرز ہیں ان لوگوں نے گھروں میں جا کے لوگوں کو کنونس کیا، اس بات میں آمادہ کیا کہ ہم بچوں کو کتابیں بھی فری دیں گے اور وہ اسکول بھیجیں اور یونیفارم بھی، ہر چیز ان کو فری ملے گی اور کوئی فیس ان کی نہیں ہوگی۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس اسکول کو سرو کرتے ہوئے؟ مجھے 20 سال ہو گئے۔ 20 سال؟ جی، 20 سال کے اندر آپ نے کیا دیکھا؟
بہت سی سٹوریز اور بہت ہی یعنی کہ پہلے اتنا اس وقت ہے کہ ہمارے پاس بھی وہ ریسورسز نہیں تھے، اور ابتدائی سالوں میں ہر چیز کا کرکلم بنانا، مطلب اسکول کا بچے ہمارے پاس چھوڑ کے چلے جاتے تھے، یعنی کہ اگر ہم نے 7 سال کی ایجوکیشن تھی KG1 KG2 اور کلاس 1 to 5، تو وہ 7 سال کنٹینیو نہیں کرتے تھے۔ شروع میں بچے آ جاتے تھے KG1 KG2 میں آ جاتے تھے، کلاس 1 تک پڑھ لیا، لیکن بچہ ذرا کسی جگہ کے قابل ہوا، والدین کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہوا کہ وہ اگر کہیں خواتین کام پہ جاتی ہیں تو اپنے بچیوں کو ساتھ میں کام پہ لے کے جانے کے قابل ہوئیں وہ، تو وہ لوگ اٹھا لیتے تھے۔ لیکن الحمدللہ کہ یہ 29 سال کے سفر میں اس وقت میں یہ چینج آیا ہے کہ لوگ پڑھانا چاہتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے پاس بھی بچے جب 5ویں کر کے اگر کوئی جاتا بھی تھا، یعنی کہ ڈراپ آف بہت زیادہ تھا، لیکن الحمدللہ کہ ہماری مستقل مزاجی یا اس کے ساتھ جو ہے وہ لوگ ہمارے ساتھ جڑے، اور اس وقت میں جو بچے اگر ہمارے بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اور وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو بعد میں بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ اور اس وقت میں جو ہے وہ اب ہم نے سیکنڈری کلاسز کا بھی جیسا آغاز کر چکے ہیں پچھلے چند سالوں سے۔ اس وقت میں ہمارے 18 سیکنڈری اسکولز ہیں، وہ سیکنڈری میں البتہ ہم جو ہے وہ صرف لڑکیوں کو تعلیم دے رہے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ لڑکے کی تعلیم کے لیے لوگ پرائیویٹ بھی خرچ کر لیتے ہیں، یعنی کہ پیسہ بھی کچھ خرچ کر لیتے ہیں، اور گورنمنٹ اسکول بھی اگر دور بھی ہے تو وہ وہاں بھی بھیج دیتے ہیں، لڑکے چلے جاتے ہیں، لیکن لڑکیاں جو ہے وہ آگے کی تعلیم سے محروم رہ جاتی تھیں۔ تو الحمدللہ کہ آج ہمارے پاس جو ہے وہ ایک اچھی تعداد ہے جو کہ اگر تعداد کی بات کریں تو کتنی تعداد ہے، اور دوسرا یہ بتائیں کہ ایک بچے کی فیس کیا ہے یہاں پر؟ اچھا، اب میں جب ہم نے اس کی فیس رکھی، کیونکہ یہ چیز ہمیں وہ تھا کہ بچوں کی سیلف رسپیکٹ مجروح نہ ہو، وہ نہیں ہونی چاہیے جی، اور وہ اس چیز کو وہ کرے، تو ہم نے ایک معمولی سی فیس سے اس وقت میں تو 20-30 روپے سے آغاز کیا، 25 روپے۔ اس وقت میں بھی جو ہے وہ ہماری خضدار وغیرہ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں 100 روپے ہیں، اور کہیں 200 اور میکسیمم 300 روپے اس وقت میں ہیں، میکسیمم اس وقت میں 300 سے روپے۔ زیادہ نہیں ہے۔ جی نہیں، یہ تو بآسانی اس مشکل دور میں کوئی بھی ادا کر سکتا ہے۔ لیکن پرائیویٹ اسکولوں کی بات کی جائے تو وہاں پہ جو تعلیمی نظام ہے، وہاں پہ جو فیسز ہیں، دوسرا اگر ہم سرکاری اسکولوں کی بات کر لیتے ہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ہمارا سرکاری تعلیمی نظام ہے وہ کیوں نہیں بہتر ہو پا رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کیا کمیاں ہیں، خامیاں ہیں جس کو ہم دور نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں، کوئی بھی کسی ملک نے ترقی کرنی ہے تو اس کو اپنے تعلیم کے نظام کو بہتر کرنا ہوگا، نوجوانوں کو آگے لے کے آنا ہوگا۔ ہم کیوں نہیں اپنا تعلیمی نظام بہتر کر پا رہے ہیں؟ آپ 20 سال سے ایک ٹیچر ہیں، آپ کے اس کے اوپر تجزیہ کیا ہے؟ اچھا دیکھیں، گورنمنٹ کے اس وقت میں اگر آپ بات کر رہے ہیں تو دیکھیں کہ کتنا تعلیمی بجٹ میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ آج تک آپ کی بھی ایک زندگی آپ نے گزار لی، آپ اس میں دیکھیں کون سے نئے اسکول گورنمنٹ اسکول بنے، بلکہ جو اسکول تھے پہلے ایک دور تھا کہ جب گورنمنٹ اسکول سے ہی پوزیشنز آتی تھیں، لیکن اس وقت میں یہ چیز ہمیں وہاں پہ صورتحال نظر نہیں آتی، اور اس میں بات ہے کہ مخصوص علاقوں میں جو یہاں سے دور ہیں، یہاں پہ تعلیمی نظام بالکل ایگزسٹ نہیں کرتا، گورنمنٹ وہاں پہنچ نہیں پا رہی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جس طرح سے ہمارے قصدار میں، گوادر میں، جیونی میں ہمارے اسکول ہیں، تو وہاں پر دور دور تک ہمیں کوئی گورنمنٹ اسکول نہیں نظر آتا، اور تعلیم کا بہت زیادہ فقدان ہے۔ سوات میں ہم نے اپنے ہمارے اسکول ہیں، پشاور، مردان، نوشہرہ، ہر رورل ایریا میں ہم جانا چاہتے ہیں۔ اور لاسٹ کوسچن میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کیا سمجھتی ہیں عوام کو، جو نوجوان آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان کو کیا میسج دیں گے کہ کس حد تک جو تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے؟ جو ابھی ہمارے نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ تعلیم حاصل کر کے ہمیں کوئی نوکری اچھی نہیں ملنی، یا وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں پاکستان کے اندر تعلیم حاصل کرنے پہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں، اس کو یہ بتائیں کہ تعلیم کتنی ضروری ہے اور کس حد تک جو ہے اس کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ اچھا دیکھیں، آپ ابھی بھی کہیں دیکھتے ہوں گے کہ جب کسی بچے کی پوزیشن آتی ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، کسی کی بھی کوئی میٹرک میں، انٹر میں پوزیشن لیتا ہے، اگر آپ اس کا بیک گراؤنڈ چیک کریں تو وہ کسی یعنی کہ اس کا باپ جو ہے وہ کوئی مڈل کلاس اور اس طرح سے ہوتا ہے نا، تو یہ ہے کہ اس طبقے کے اندر تعلیمی شوق بہت زیادہ ہے،
اور وہ کر سکتے ہیں، صرف توجہ کی ضرورت ہے. اور معاشرے کے اندر تبدیلی لے کر آنے کے لیے اگر کوئی کھڑا ہوگا نا تو وہ یہ طبقہ ہوگا. آپ اس طرح سے جو ہے وہ تعلیم کے بغیر تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا نا، لیکن اس کو جب کچھ پڑھنا لکھنا آتا ہوگا، جب وہ کہیں کوئی حساب کتاب کر سکے گا. ایک معمولی اگر آپ دیکھیں کہ کوئی سبزی بیچنے والا بھی ہے، کوئی پھل فروش بھی ہے، یا کوئی بھی اس طرح سے وہ کر رہا ہے، اس کو اگر حساب کتاب نہیں آتا ہوگا وہ سروائیو نہیں کر پاتا نا. یعنی کہ اس کے لیے اس کو ایک مقام اپنے کسی بھی فیلڈ کے اندر حاصل کرنے کے لیے اس کو تھوڑی سی تعلیم، تو بنیادی تعلیم کا ہونا ضروری ہوتا ہے اس کے لیے. جس اسکول میں ہم کھڑے ہیں یہاں پہ کتنے جو طالب علم ہیں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ اس وقت ہم شادی وال کیمپس میں لاہور کے میں کھڑے ہیں، تو یہاں پر 140 بچے ہیں. یہ اصل میں کیونکہ 2020 میں ہم نے اس اسکول کا، اس کیمپس کا آغاز کیا تھا، تو اس وقت میں ظاہر سی بات ہے کہ ابھی ہمارے پاس کلاس 4 تک اسٹوڈنٹ ہیں. ابھی ہمارے پاس یہاں پہ 5ویں کلاس بھی نیکسٹ ایئر اب آئیں گے بچے پاس آؤٹ ہو کے، کیونکہ ہمارا یہ طریقہ کار ہے کہ جب ہم کوئی بھی اسکول نیا آغاز کرتے ہیں تو KG1 اور KG2 سے آغاز کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہی بچے آگے 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 جاتے رہتے ہیں. تو اس طرح سے اس وقت میں جو ہے وہ کلاس 4 تک ہمارے پاس انشاءاللہ اگلے سال میں یہاں پہ 5ویں کلاس بھی ہوگی، اور انشاءاللہ آگے سیکنڈری لیول بھی ہوگی. جی ناظرین، آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ مڈل کلاس سے ہیں، جن کے بچے یا جو والدین اپنے بچوں کی جو فیسز ہیں وہ ادا نہیں کر پاتے ہیں، تو ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اور اس وقت جس اسکول کے اندر ہم کھڑے ہیں 140 جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ یہاں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ناظرین، کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی قوم اس وقت ترقی کرتی ہے جب اس قوم کے اندر جو ہے وہ تعلیم کو عام کیا جاتا ہے. لیکن پاکستان کے اندر جو ہمارے سرکاری تعلیمی نظام ہے وہ آپ کے سب کے سامنے ہے. اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے ابھی تک کوئی نہیں آیا. لیکن جو یہ اسکول کام کر رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرے کے وہ پہلو دکھائیں جس سے معاشرے میں بہتری آ سکے. ناظرین، یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک ہے، بریک کے بعد دوبارہ ملیں گے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے مینیجر مارکیٹنگ بیٹھک اسکول ماس صاحب. سر، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت دینے کا. ہماری بات چیت ہو رہی تھی کہ کتنے لوگ یہاں سے پاس آؤٹ ہو کے گئے ہیں اور آج وہ کس مقام کے اوپر ہیں. جزاک اللہ. سب سے پہلے تو آپ کی آمد کا شکریہ کہ آپ نے اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا. ابھی تک بیٹھک اسکول سے تقریباً 50,000 سے زائد بچے پڑھ چکے ہیں. اور جہاں تک الومنائی کی بات ہے تو ماشاءاللہ لاہور کے علاقے شادرہ سے ہی 2 بچے ہمارے ڈاکٹر بنے ہیں. ماشاءاللہ. ان کی بہن جو ہے وہ انگلش میں اس نے ماسٹرز کیا ہے. کل میری ایک بچی سے ملاقات ہوئی، ماشاءاللہ لاہور پنجاب یونیورسٹی سے اس نے کرمنالوجی میں ماسٹرز کیا ہے، اب سوشل ورک کے لیے انرول ہے. اسی طرح اگر کراچی کی بات کریں تو ایک بچہ بھی ہمارا ڈاؤ میں 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے MBBS کا. ایک بچی ہے اقرا بشیر، اس کا نام ہے، ماشاءاللہ سوشالوجی میں زیبس سے MPhil کر رہی ہے. لاہور میں اگر دوبارہ دیکھیں تو لمس سے ایک بچی ہے، ماشاءاللہ وہ PhD کر رہی ہے میتھمیٹکس میں. اس طرح بہت ساری سٹوریز ہیں. اسلام آباد میں ہمارا ایک بچہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، اس کی بہن نے انگلش میں ماسٹرز کیا ہے. سوات جیسے علاقے میں جو مطلب ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اس کی طرف بچے گئے ہیں. یہ کارڈیک ٹیکنیشینز ہو گئے، ہاسپٹلس میں ہو گئے، اس طرح بہت سارے ہیں. حتیٰ کہ بلوچستان میں جو کہ سب سے پسماندہ پاکستان کا صوبہ ہے، وہاں پہ بھی ایک بچہ ہمارا 4th ایئر میں بولان میڈیکل کالج میں MBBS کر رہا ہے، جو خزدار سے پڑھا ہوا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ آگے تو پڑھ رہے ہیں، تو اس ساری ترقی کے اندر کیا کوئی سرکاری سپورٹ بھی آپ کو حاصل ہے؟ کیا کوئی حکومتی نمائندہ آپ کے پاس آیا کہ یار کیا طریقہ کار ہے اور کیسے آپ آگے بڑھ رہے ہیں، اور کوئی ہیلپ بھی آپ بھی کی ہے؟ ویریفیکیشنس کے لیے تو آتے ہیں. جیسے بیٹھک اسکول نیٹ ورک اگر دیکھا جائے تو اکنامک افیئر ڈویژن ہو گیا، PCP ہو گیا، ٹیکس ایگزیمپٹڈ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. ویریفیکیشنس کے تو آتے ہیں، لیکن اس طرح سچ کوئی
نہیں ہے स्पोर्ट के लिए कोई नहीं है? नहीं, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन से हमारा एक स्कूल स्पॉन्सर है कराची में, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसी खास सपोर्ट नहीं है। लगता है कि पूरे पाकिस्तान में बैठक स्कूल की कितनी ब्रांचेज हैं? पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 140 ब्रांचेज़ हैं, 140 ब्रांचेज़ हैं, 20,000 स्टूडेंट्स हैं। इनमें से 18 जो हैं वो हमारे सेकेंडरी कैंपसेस हैं, और अगर मैं सूबे वाइज बात करूं तो 73 जो हैं वो सिंध में हैं, 43 इसमें है आपका पंजाब में है, 12 ब्रांचेस हमारी KPK में हैं, और बलूचिस्तान जैसे सूबे में भी अल्हम्दुलिल्लाह 11 ब्रांचेस हमारी बलूचिस्तान में हैं। अब बलूचिस्तान की बात आप कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो तालीमी निज़ाम है या फिर जो जिस तरीके से वहाँ पे काम किया जा रहा है, तो मुझे ये लगता है कि बलूचिस्तान बहुत पीछे है तालीमी निज़ाम को लेके। तो वहाँ पे आप जाके आपने स्कूल ओपन किए, तो किस किस मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा, और किस हद तक जो है आप आवाम को और बच्चों को इंगेज करने में कामयाब हुए कि वो आपके पास आके तालीम हासिल करें? बहुत अच्छा सवाल है। मैं अगर इसको पाकिस्तान की ओवरऑल स्टेट से शुरू करूँ ना, तो 26.2 मिलियन बच्चे जो हैं वो अभी आउट ऑफ स्कूल हैं, ठीक है। इसमें अगर आप वैसे तनासुब देखें तो 3 मिलियन है जो बलूचिस्तान में है, लेकिन ये जो 3 मिलियन है ना, ये 4 मिलियंस में से हैं। जो स्कूल गोइंग एज चिल्ड्रन हैं बलूचिस्तान में वो 4 मिलियन है, उनमें से 3 मिलियन बाहर हैं, सिर्फ 1 मिलियन है जो स्कूल जा रहे हैं, और उनके भी स्कूल के हाथ जो है वो दिगरगू हैं। हमने बलूचिस्तान में तकरीबन 96-97 में खुशदार में से स्कूल्स खोले थे, खुशदार के इलाके में, वहाँ हमने स्कूल्स खोले थे। उसी का मैं जिस बच्चे का जिक्र कर रहा था वो खुशदार के स्कूलों का ही, कठान, सतमरला और 2 और जगहों पे, तो वहाँ से पढ़ के निकला। इसी तरह जीवनी में जो कि गवादर से तकरीबन 1.25 घंटे की ड्राइव है, तहसील है, जब हमने वहाँ 2011-12 में स्कूल खोले थे तो वहाँ सूरत हाल ये थी कि एक मिडिल स्कूल था, वो भी नॉन फंक्शनल था। और अगर बात करें ना पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का नाम लेना वहाँ मुमकिन नहीं था, ना वहाँ पाकिस्तान का आप तराना पढ़ सकते थे, ना वहाँ पाकिस्तान का परचम लगा सकते। ये स्कूल की आप बात कर रहे हैं? ये मैं आबादी की बात कर रहा हूँ। स्कूल में जब हमने परचम लगाया, जब तराना पढ़ा, तो बाकायदा पत्थर आते थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 7 कैंपसेस हैं, 600 से ऊपर बच्चा उन स्कूलों में पढ़ रहा है। एक सेकेंडरी स्कूल है। जो हमारा दुश्मन है, बुज़दिल दुश्मन, वो ये हरकतें करता है कि पाकिस्तान आगे बढ़ ना पाए और बलूचिस्तान के अंदर जो है फसाद करता है। तो आपके लिए कितना मुश्किल था कि आपने एक स्कूल ओपन किया और आपके ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे हैं और दहशतगर्दी का जो ख़तरा है वो मंडला रहा था? बहुत मुश्किल था, शदीद मुश्किल था, लेकिन हमने ग्रेजुअली चीज़ें की है ना। जैसे हमने वहाँ पे जब सबसे पहला गोत्री कैंपस हमारा एक मतलब जीवनी का साहिल है और उसके साथ एक इलाका गोत्री है, वहाँ पे खोला हमने पहला कैंपस, तो वहाँ पे भी ये मसले थे। फिर हमने मकामी टीचर्स, जो बैठक की एक खुसूसियत है ना, वो ये कि मकामी टीचर्स एम्प्लॉय करती है, मतलब जिस भी इलाके में खुलेंगे वहाँ पे ना सिर्फ तालीम देंगे, एम्प्लॉयमेंट भी पैदा कर रहे हैं, और सब टीचर्स ख़वातीन हैं। दूसरा जो हेड ऑफिस से जो हमारी वॉलंटियर्स हैं वो सारी की सारी ख़वातीन हैं, तो एक एक्सेस आसान हो जाता है बनस्बत किसी मर्द के जाने के। खातून का एक्सेस जो है वो आसान होता है, उससे लोग जुड़ते हैं। फिर हमने गवादर में ही मतलब जीवनी से उन टीचर्स को जिनको हायर किया, उनको कराची लेके आया, वहाँ पे उनका कैंप किया, उनकी तरबियत की, उनको उर्दू बोलना सिखाया, उनको बाकी किस तरह बच्चे को पढ़ाना है, ये सारी तरबियत करके फिर हमने किया। और साथ साथ बैठक का एक जो इम्तियाज़ मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा है, वो ये कि जैसे एक स्कूल है उसमें एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के साथ हम एक कम्युनिटी इंचार्ज का तकर्रुर करते हैं। उसका काम बेसिकली इलाके की माओं और जो ख़वातीन होती हैं उन पे काम करना होता है, ताकि उनको बेसिक हेल्थ एंड हाइजीन का पता हो, अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, वतन का क्या कर्ज है हम पे वो पता हो। तो इस तरह हमारी पेनिट्रेशन अल्हम्दुलिल्लाह आसान हुई। यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल है जो कि हर कोई पूछना चाहता है, जो हमारा प्राइवेट स्कूल का सिस्टम अभी जा रहा है, तो कुछ लोग ये ब्लेम करते हैं कि जो टीचर्स का इंतखाब किया जाता है या सिलेक्शन की जाती है, उनकी क्वालिफ़िकेशन नहीं देखी जाती, महज चंद हज़ार रुपए में बच्चों के ऊपर मुसल्लत किया जाता है। तो आपके स्कूलों में किस हद तक इसकी वेरिफिकेशन की जाती है, और क्वालिफ़िकेशन आपने कम से कम क्या रखी है, और इसका जो ट्रायल है क्या वो भी आप लेते हैं? देखें, एक तो बिल्कुल हम टेस्ट भी लेते हैं टीचर्स का। ये बेसिकली ना एक मैं इसको आपको कैसे एक्सप्लेन करूं कि क्वालिफ़िकेशन भी देखी जाती है, लेकिन साथ में बैठक एक मिशन है। टीचर बेसिकली सिर्फ जॉब नहीं कर रही होती, मतलब इन सैलरीज़ में अगर हम किसी को बोलें कि इन बच्चों को पढ़ाना है और इस तरह लेके चलना है, और जो नॉन करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उस तरह करवानी है, तो वो मुमकिन नहीं हो पाता। ये भी हमारे लिए वॉलंटियर्स का दर्जा रखती है, तो वो बाकायदा एक मिशन से जुड़ती हैं। फिर उसके साथ हमारी सालाना जो है वो ट्रेनिंग्स प्लान होती हैं। हमारा एक बाकायदा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, और उसी के हिसाब से जितनी क्लासेस हैं उसके हमने क्लास मैनुअल्स अलग अलग बनाए हुए होते हैं। इनकी बाकायदा जूम पर भी और फिज़िकल भी ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं। अभी पिछले महीने ही लाहौर में इसी स्कूल में जहाँ खड़े हमने एक ट्रेनिंग कैंप किया था, कि जिसके अंदर ना सिर्फ पंजाब पूरा बल्कि KPK से भी टीचर्स को हम बुलाए थे। सब्जेक्ट वाइज ट्रेनिंग करते हैं, मतलब कि ओवरऑल आप ट्रेनिंग भी करवाते हैं ताकि बेहतरी आ सके।
بالکل، تاکہ بچے کو ڈلیور تو ہو سکے، بچے کے کانسیپٹ کلیئر ہوں، اس لیے ہم ٹیچروں کو ساتھ ساتھ ٹیچروں کی تربیت بھی بہت ضروری ہے. اور بہت ساری بچیاں ایسی ہوتی ہیں ہمارے پاس جو 8 پڑھ کے یا 10 پڑھ کے ہمارے ساتھ آتی ہیں، پھر ہم ساتھ میں ان کو ٹائم بھی دیتے ہیں، ان کو حوصلہ بھی دیتے ہیں، کریج بھی دیتے ہیں کہ آپ آگے اپنی اسٹڈیز کنٹینیو کریں. اچھا، بچے جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جب وہ ڈگری لے کے معاشرے کے اندر جاتے ہیں، پریکٹیکلی کام کے اندر جاتے ہیں، تو وہاں جا کے وہ کام نہیں کر پاتے ہیں. تو اس کی جو مین وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ہمارے جو تعلیمی نظام ہے وہاں پہ پریکٹیکل کا فقدان ہے. وہاں پہ ہم ان کو نہیں بتاتے ہیں، صرف رٹے کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں، ہم نے نا بیسیکلی ہم جن آبادیوں میں کام کر رہے ہیں نا، وہاں بچوں کی انگلش بہت اچھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھی نہیں ہوتی؟ ہاں، کیونکہ سلمز میں کام کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے. اردو بعض علاقے تو ایسے ہوتے ہیں جہاں آپ کو پہلے ان کو اردو سکھانی پڑتی، پھر کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے ہم نے 4th 5th میں سوشالوجی اور سائنس، اس کا ہم نے اپنا نصاب ترتیب دیا ہے. اور کنسیپچل لرننگ کا جو وہ ہے، تو ہم کنسیپٹس بچے کے کلیئر رٹے کے اوپر یہ بیس نہیں کرتا، کنسیپٹ کے اوپر بیس. کنسیپٹ کے اوپر بیس کر رہا ہے. دوسرا KG سے 2 تک ہم ٹیسٹ نہیں لیتے، ہم اسیسمنٹ سسٹم پہ چلے گئے. تو بچے کو اسیس کرتے ہیں، پھر اس کو نیکسٹ اس میں کمپٹیشن نہیں پیدا کر رہے. یہ بھی سوال ہے کہ ایک بچہ جو تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، آپ اس کو کس بنیاد کے اوپر آپ اس کا انتخاب کرتے ہیں؟ کیا ٹیسٹ لیے جاتے ہیں اور آپ کو کیسے معلوم پڑتا ہے کہ یہ بچہ ڈیزرونگ ہے، ہم نے اس بچے کا انتخاب کرنا ہے؟ دیکھیں، بیٹھک جن آبادیوں میں کام کر رہا ہے نا، جو بیٹھک کی بیسک نیچ ہی ہے کہ تعلیم کو بچے کے دروازے تک لے کے جانا. صحیح ہے. تو وہاں تو سب ڈیزرونگ ہے، وہاں تو ان کے لیے 2 وقت کا روٹی جو ہے وہ مطلب. لاہور کی اگر ہم بات کریں، لاہور کی بات کر لیں، آپ دبن پورہ دیکھ لیں، جہاں آپ کھڑے ہوئے شادی وال پنڈ ہے، یہاں بھی سب بچے ڈیزرون ہیں. اس طرح برکت ٹاؤن ہے، چونگ ہے، بھما ہے، یہ سارے علاقے وہی ہیں جو انڈر سروڈ ایریاز ہیں. یہاں کے رہنے والے لوگ زیادہ تر کیا کرتے ہیں؟ تو ریڑھی بان ہوں گے یا کسی فیکٹری میں ملازم کر رہے ہوں گے. مائیں گھروں میں کام کر کر کے اپنا گھر چلا رہی ہیں. تو بچے تو سارے ڈیزرونگ ہیں. اور دوسرا، ہم جو سسٹم لے کے چل رہے ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ KG جہاں بھی کوئی نیا اسکول کھولتے ہیں تو ہم پہلے KG1 KG2 میں ایڈمیشنز لیتے ہیں، پھر اس کو گریجولی ہم پروموٹ کرتے ہیں. تو بچہ خود بخود جو ہے وہ تربیت کے مراحل سے. آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے یہاں پہ سرو کرتے ہوئے؟ مجھے بیٹھے کے اسکول میں الحمدللہ 5 سال مکمل ہو چکے ہیں، 6ٹھا سال میرا. 5 سال کے اندر آپ نے کیا دیکھا ہے اور کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ مطلب ان 5 سال میں نے سندھ کا بدین بھی دیکھا ہے، سندھ کا بدین تلہار جو ایریا ہے وہ بھی دیکھا ہے. وہاں کی جو ٹیچرز ہیں، پرنسپلز ہیں، ان کی لگن بھی دیکھی ہے. میں نے مردان بھی دیکھا ہے. مطلب کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جو میں نے نہ دیکھا ہو. اور وہاں جو ٹیچرز کام کر رہی ہیں، جو پرنسپلز ہیں، جو کلسٹر کوآرڈینیٹرز ہیں، ان کی لگن، ان کے اس مشن کے ساتھ جو ان کا جذبہ ہے، وہی ہمیں بھی موٹیویٹ کرتا ہے کہ ہم بھی آگے بڑھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. کہ آپ ہار ماننے والوں میں سے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہے. خواتین کو دیکھ کے جو ایک وہ ملتی ہے، تقویت ملتی ہے، وہ ایک الگ ہے. تعلیمی نظام، سرکاری تعلیمی نظام، پاکستان کے اندر تعلیمی نظام، اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ ابھی تک کوئی ایسا نہیں آیا جو تعلیم کے اوپر انویسٹ کرے، تعلیم کا جو بجٹ ہے اس کو بڑھایا جائے اور تعلیم کو عام کیا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کہاں پہ جو ہے نا وہ لیگ کر رہے ہیں؟ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا، بجٹ کا بھی ہے. لیکن جب تک ایک وزیر کا بچہ اور ایک مزدور کا بچہ ایک اسکول میں جا کے تعلیم حاصل نہیں کریں گے، ایک نصاب نہیں پڑھیں گے، ایک نظام نہیں ہوگا، تب تک یہ کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتا. آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے علاوہ کوئی ایسا نظام نہیں آ سکتا جس سے بہتری آ سکے؟ کیونکہ بیسک فارمولہ یہ ہے. لیکن جہاں ہمارے بچے جاتے ہیں نا، تو پھر ہم اس علاقے کو بھی دیکھتے ہیں، پھر اس اسکول کو بھی دیکھتے ہیں، پھر اس تعلیم کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے اور یہ کیوں پڑھ رہا ہے. تو سرکاری اداروں کا نظام تبھی بہتر ہو سکتا ہے جب اس کو اس لیول پہ لایا جائے کہ اس لیول پرائیویٹ. کہ جو پرائیویٹ اسکول ہیں، اگر ان کا کمپیریزن کیا جائے سرکاری اسکولوں سے، تو وہ بھی ایک ڈیفرنٹ جو ہے سنیریو نظر آتا ہے. تو یہ سنیریو کو ختم کرنے کے لیے آپ نے بتایا کہ ایک نصاب ہونا چاہیے. وہ نعرہ تو ہر کوئی لگاتا ہے، ہر سیاستدان جب حکومت میں نہیں ہوتا وہ یہ بات کرتا ہے کہ ایک نصاب ہونا چاہیے، لیکن جب وہ اقتدار کے اندر آ جاتا ہے وہ سارے وعدے اور دعوے بھول جاتا ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جو ہم وعدے کرتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے. جب تک وعدے پورے نہیں ہوں گے اور چیزیں نہیں بڑھیں گی تو اس طرح آگے نہیں بڑھ سکتا. بیٹھا کہ کوشش کر سکتا ہے، یہ ایک ڈراپ ہے بیسیکلی، اور وہ ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں. لاہور کے اندر آپ کی کتنی برانچز ہیں؟ لاہور میں ہماری 19 برانچز ہیں اور تقریباً 3,500 سے اوپر بچے ہیں. 3,500. جی تقریباً. بتائیں کہ ایک بچے کی کم سے کم جو فیس ہے وہ کیا ہے، اور اس فیس کو آپ نے کہا ہے کہ ہم اس لیے رکھا ہوا ہے کہ لوگ معیوب نہ سمجھیں، کہ یہ نہ سمجھیں کہ یار ہم فری پڑھ رہے ہیں. ہم دیکھیں، مطلب لاہور کے اندر ہوگی تو 200 سے 300 فیس ہوتی ہے، لیکن وہ بھی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں مکمل مل رہی ہوتی ہے. لیکن یہ بیسیکلی ایک تو ان کی سیلف رسپیکٹ قائم رہتی ہے، دوسرا احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے، کیونکہ مفت میں ملی چیز تو کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی، قدر نہیں ہوتی. اس پورے نظام کو، آپ کے اسکول سسٹم کو کون لوگ ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں جس سے یہ سارا
ترقی کا سفر ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے؟ یہ الحمدللہ مخیر حضرات ہیں، بہت سارے کارپوریٹ سیکٹرز ہیں، کچھ فارما کمپنیز ہیں، یہ سب جو ہیں اس کو لے کے چل رہے ہیں. ہمارے الحمدللہ ایڈوائزری بورڈز موجود ہیں ہر شہر کے اندر، کراچی میں، لاہور میں، تو وہی اس کی فنڈ ریزنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور وہی چیزیں بہتر کر رہے ہوتے ہیں. یہیں سے سارا جو ہے اس کا نظام آگے بڑھ رہا ہے. جی الحمدللہ جتنے بھی اخراجات ہیں ان کو پورے بالکل. بیٹک نے ٹرانسپیرنسی قائم کرنے کے لیے اور اپنے ڈونرز کو مطمئن کرنے کے لیے گرینٹ تھارنٹن جو کہ بگ 5 کمپنیز میں سے آڈٹ فرم ہے، اس سے ہر سال آڈٹ کرا رہی ہے. پھر ٹیکس ایگزیمپٹڈ ہے، پی سی پی سے سرٹیفائڈ ہے، زکوٰۃ کلیکشن کے لیے الحمد شریعہ سے سرٹیفائڈ ہے. تو مطلب قانونی معاملے سارے پورے ہیں، تو الحمدللہ لوگ سپورٹ. جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ہے. 20,000 سے زائد جو لوگ ہیں، جو بچے ہیں، وہ اس اسکول سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. ناظرین، یہی وہ کام ہے جو حکومت کو کرنا چاہیے، لیکن وہ لوگ کر رہے ہیں جن کی ذمہ داری نہیں ہے. تو یہ ایک اچھا کام ہے. ناظرین، یہاں پہ ایک وقفہ ہے، دوبارہ ملتے ہیں اس کے بعد. ہمارے ساتھ جڑے رہیں. ویلکم بیک. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ننھے بچے جو کہ پاکستان کا مستقبل ہیں. انہوں نے پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنا ہے. یہ پاکستان کا اثاثہ ہیں. تو ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ یہ کیا خیال رکھتے ہیں اور کس حد تک جو ہے یہ بہتر تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور پاکستان کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں. میں ٹھیک ٹھاک ہوں. بہت تیز ہیں آپ تو. آپ کا نام کیا ہے؟ اللہ بچایا. اللہ بچایا. جی. اچھا، یہ آپ کا نام ہے؟ یس. ہمارے کیمرہ مین ہے، ان کا نام اللہ بخش ہے اور آپ کا اللہ بچایا. سیم ہو گیا. جی. تو مجھے بتائیں کہ آپ کس کلاس میں ہیں؟ KG2. 2 کلاس میں ہیں؟ KG2. اچھا، KG2 میں ہیں. تو مجھے بتائیں کہ آج ہمیں آپ کیا سنائیں گے؟ شعر سنا دیں. شعر سنائیں جی. نہ دل ہوتا نہ دل روتا، نہ دل ہوتا نہ دل روتا، نہ تم اتنے ہنسی ہوتے، نہ دل تم پہ فدا ہوتا. کیا بات ہے، ابھی سے یہ شعر تمہیں آ گئے. جی. اس کے علاوہ کیا سناؤ گے؟ کون سی نظم سنائیں گے آپ؟ میں آپ کو سنا دوں گا، پوئم سنا دوں گا. پوئم سنائیں. I brush my teeth early in the morning. I wash my face early in the morning. I polish my shoes early in the morning. I change my clothes early in the morning. I comb my hair early in the morning. ویری ویل ڈن. کمال. اس کے لیے تالیاں تو ہونی چاہیے یار. کیا بننا چاہتے ہو؟ فوجی. فوج میں جانا ہے. جی. جی ناظرین، آپ نے بچے کی گفتگو سنی ہے اور بڑی خوبصورت آواز میں اور بڑے اچھے انداز میں انہوں نے پوئم سنائی ہے. تو جذبہ ہے بچوں کے اندر آگے بڑھنے کا. اور کچھ سنانا چاہتے ہو؟ نعت سنائیں جی. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، چوم کر کہہ رہی ہے وہ باتیں صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، ہم نے مانا کہ
जन्नत बहुत है हंसी, चूम कर कह रही है वो बातें सबा, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज़ था और माशाल्लाह क्या कलाम इन्होंने पढ़ा है। यही पाकिस्तान का असासा है और यही पाकिस्तान का रियल टैलेंट है। पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनके अंदर टैलेंट जो है वो भर के जो है उभरा हुआ है, लेकिन बदकिस्मती है हमारी कि सरकारी सतह के ऊपर कोई इनको आगे बढ़ाने के लिए हाथ नहीं थामता। आगे भी लोगों से, बच्चों से बात करते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे वो क्या गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि ये एक दिलचस्प प्रोग्राम है स्पेशली इन बच्चों के साथ और तालीम के हवाले से जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दिखा रहे हैं, जो पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं। ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र है कि न्यूज़ वन के प्लेटफार्म पे हम आपको ये नौजवान भी आपको दिखा रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं और आगे बढ़ के इसमें हिस्सा डालना चाहते हैं। आगे भी बच्चों से बात करते हैं। जी नाज़रीन, एक और नन्हा सा खूबसूरत सा बच्चा हमारे साथ मौजूद है जिसकी एक मोटिवेशन कहानी है। नाज़रीन, ये 2 क्लास में तालीम हासिल कर रहा है, लेकिन स्कूल से जब तालीम हासिल करने के बाद यहाँ से छुट्टी होती है तो सीलिंग का काम ये करता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि इसकी एज क्या है और अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए ये अभी से जो है वो काम करता है। ये बहुत मुश्किल है इसको बयान करना कि ये जो टाइम होता है ये खेलने का, कूदने का, घर वालों के साथ रहने का, लेकिन यहाँ से फ्री होने के बाद ये अपने काम के ऊपर जाता है। ये काम के ऊपर क्यों जाता है, इसकी क्या मजबूरियाँ हैं, वो भी जानते हैं इससे। असद, मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे 2 बजे तक होते हैं या 1 बजे तक? छुट्टी कब होती है यहाँ से? 1 बजे। फिर घर जाते हैं? यस। खाना खाते हैं? यस। फिर किस काम पे जाते हैं? सीलिंग के। सीलिंग के काम पे जाते हैं? यस। तो कितने घंटे वहाँ पे काम करते हैं? वापस कब आते हैं वहाँ से? 8 बजे। 8 बजे। आप खुद काम करते हो? नहीं, मेरे पापा भी है। पापा भी करते हैं और आप भी करते हैं, तो पापा की आप हेल्प करते हैं? यस। तो थकते नहीं आप? थक जाता हूँ। थक जाते हैं? तो क्या वजह है कि अभी से काम कर रहे हो? घर वालों को सपोर्ट कर रहे हो? घर वालों के लिए? यस। तो पापा क्या कहते हैं कि तालीम भी हासिल करनी है और काम भी करना है? यस। तो काम करते करते थक जाते तो फिर क्या कहते हो पापा से? पापा मैं थक गया, मैं अभी आराम कर लूँ फिर काम कर लूँगा। अच्छा, आराम कर लूँ फिर काम कर लूँगा। तो मुझे बताएं कितने भाई हैं आपके? 1। आप अकेले ही हो? तो आपकी वालदा घर के काम करती हैं अपने? नहीं, वालदा कहाँ है? वो घर में काम करती हैं एक दूसरे का। घर में काम करती हैं? यस। तो मुझे ये बताओ कि इस उम्र के अंदर आप काम कर रही हो तो बड़ी बात है कि आप डबल मेहनत कर रहे हो। तो क्या बनना चाहते हो? फौजी। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आज आप हमें क्या सुनाएंगे? कुछ भी सुना दें, नज़म सुना दें, पोइम सुना दें, तलावत सुना दें, नात सुना दें, शेर सुना दें, जो सुनाना चाहते हैं आप। शेर। जो दिल करे सुनाओ। शेर सुना। सुनाए, शेर सुनाए। रात को तेरी तस्वीर बना बैठा, कितनी अच्छी लगी कि सीने से मिला बैठा, सोचा कि नजर ना लग जाए मेरे यार कि इसलिए आंसू मटा बैठा। उसके अलावा क्या सुनाना चाहेंगे? इतना ही। तलावत सुना दें, सूरत नात सुना दें, वो आती होती जो आती है वो सुना दें। है, 1 लाइन आती है। एक लाइन सुना दें। सूरतुल नास, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। माशाल्लाह जी, बड़ी खूबसूरत आवाज़ में इन्होंने सूरत नास में सुनाई है। माशाल्लाह अभी से इसके अंदर जज्बा है आगे बढ़ने का। तो सबसे अहम और कीमती जो मैंने आपको बात बताई है कि यहाँ से जाके ये सिलने का काम भी करता है, अपने वालिद साहब का जो है ना वो साथ देता है। एक और बच्चा हमारे साथ मौजूद है, उससे बातचीत करते हैं कि वो इस हवाले से। थैंक यू सो मच आपके वक्त देने का कि क्या राय रखता है। अभी आ जाएँ, आपसे बातचीत करते हैं। वो भी इस वक्त यहाँ पे तालीम हासिल करता है और फिर यहाँ से जो है फ्री होके जो है वो अपने वालिद साहब को सपोर्ट करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? अबू बकर। अबू बकर।
مجھے بتائیں کہ آپ کس کلاس میں ہیں؟ 2 class. 2 کلاس میں ہیں. Yes. تو ابھی ہمیں آپ کیا سنائیں گے اور مجھے یہ بتائیں سب سے جو اہم چیز یہاں سے جا کے کیا کام کرتے ہیں؟ ڈائی کا. ڈائی کا کام کرتے ہیں. یس. تو کتنے گھنٹے وہاں پہ کام کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں کوئی 10 گھنٹے. 10 گھنٹے. یس. تو کس کے ساتھ؟ والد صاحب کے ساتھ کام کرتے ہیں؟ نہیں, پھر کس کے ساتھ کام کرتے ہیں؟ میرے پاپا رکشہ چلاتے ہیں اور میں ڈائی کا کرتا ہوں. تو یہ کام کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ گھر کے حالات ہیں؟ نہیں, وہ پاپا نے کہا کہ تم کام کرو, ساتھ میں ہنر بھی سیکھ رہے ہیں اور کام بھی, اچھا, ہنر بھی سیکھ رہے ہیں. اور ساتھ میں پڑھائی بھی کرنی. اچھا, تو کیا بننا کیا چاہتے ہو؟ خواب کیا ہے؟ خواہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں؟ نہیں, پھر کیا بننا چاہتے ہیں؟ پائلٹ بننا چاہتے ہیں؟ اس کام کو ہم آگے لے کر جائیں. کیا بات ہے جی, بزنس مین بننا چاہتے ہیں. یہ بہترین جو ہے, مطلب کہ آپ کاروبار کرو گے. ہاں جی. کیا بات ہے جی, بڑی اچھی سوچ ہے. مجھے بتائیں کہ ابھی آپ ہمیں کیا سنائیں گے جی؟ کچھ بھی سنا دیں جو سنانا چاہتے ہیں. تلاوت. تلاوت سنا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الإعراف مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت ہی خوبصورت انداز میں اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت جو ہے ان کی آواز ہے. تو مجھے بتائیں اس کے علاوہ کچھ سنانا چاہتے ہیں؟ کچھ بھی سنا دیں. اقبال کا کوئی شعر سنا دیں. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. ماشاءاللہ جی, کمال جی. کلیپنگ ہونی چاہیے اس بچے کے لیے کہ ابھی سے وہ یہ جذبہ رکھتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو محنت سے آگے لے کے بڑھنا ہے اور اتنی محنت کرنی ہے کہ وہ اپنی تقدیر جو ہے بدلے. ناظرین, یہ وہ پاکستان کا اثاثہ ہے جنہوں نے پاکستان کو سرو کرنا ہے. تو یہ بچہ, جتنے بھی بچوں سے بات ہوئی ہے, یہ ایک موٹیویشن کہانی ہے کہ دیکھیں اس کی سوچ کیا ہے کہ میں نے اپنا کاروبار کرنا ہے اور ابھی سے جو ہے کام سیکھ رہا ہے. تو ناظرین, ٹائم ویسٹ کرنے کے علاوہ موبائل کے اوپر آپ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, اور یہ وہ بچے ہیں جو پاکستان کا ریئل فیس ہیں, جو پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, جو اپنے والدین کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ناظرین, آگے بھی ٹیچر سے بات کرتے ہیں لاسٹ میں, تو آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑے رہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اچھا, مجھے بتائیں کہ آپ کو یہاں پہ کتنا عرصہ ہو گیا ٹیچنگ کرتے ہوئے؟ جی, مجھے یہاں پر 2.5 سال ہو گئے ہیں. 2.5 سال سے کر رہی ہیں. تو مجھے بتائیں کہ یہاں پہ کیا ایسا ہے کہ جو دیگر جو اسکول ہیں وہاں سے مختلف ہے؟ یہ ان بچوں کے لیے ہے کہ جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے. بیسیکلی جو بچے افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے تو بہت سے موسٹلی اسکولز ہیں جدھر وہ اسٹڈی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں, لیکن یہ ان بچوں کے لیے ہے اور جو بچے میں تعلیم سے محروم ہیں اور یہ جن کے افورڈ نہیں کر سکتے پیرنٹس جو ہیں, یا جو یتیم بچے ہیں, ان کے لیے جو ہے بیٹھک اسکول ہر وقت. اچھا, یتیم بچے بھی یہاں پہ آ کے مفت تعلیم حاصل کر سکتے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. وہ اپنی بیٹھک اسکول اپنی خدمات جو ہے وہ دے رہا ہے ان بچوں کو بھی جو یتیم ہیں یا جو افورڈ نہیں کر سکتے. بڑی زبردست جی, تھینک یو سو مچ. آپ کے وقت مجھے لاسٹ آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ بچوں میں تعلیم حاصل کرنے کا کتنا جذبہ ہے, اور جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے کہ تعلیم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے؟ جی, جیسے کہ بیٹھک اسکول نے ظاہر یہی کیا ہے کہ دیکھیں تعلیم حاصل کرنا ہر بچے بڑے بوڑھے پر سب پہ جو ہے وہ فرض تھا. جیسے کہ قرآن میں بھی یہی ہے کہ تعلیم حاصل کریں. ہاں جی, ایسے ہی بالکل. تو جو تعلیم ہے وہ ہر بچے کا فرض ہے, چاہے وہ یتیم ہے, غریب ہے یا امیر ہے. تو تعلیم حاصل کرنا سب بچوں کا فرض ہے. اس لیے یہ جو بیٹھک اسکول ہے وہ بچوں کو یہ ظاہر کرا رہا ہے کہ وہ اس طرح سے فیل نہ کرے, چھوٹے بچے جو ہیں کہ جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتے, انہوں نے یہ جو جذبہ بچوں کے اندر. ہر کوئی یہاں پہ آ کے تعلیم حاصل کر سکتا ہے, جی افورڈ نہیں کرتا. اگر نہیں بھی افورڈ کر سکتا تو وہ بھی تعلیم حاصل کر سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب, ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ. بتائیں کہ آپ کو کتنا یہاں پہ عرصہ ہو گیا ہے سرو کرتے ہوئے؟ جی مجھے الحمدللہ بیٹھک کے ساتھ نا 8 سال ہو گئے ہیں. 8 سال ہو گئے. جی الحمدللہ. اس 8 سال کے سفر کے اندر آپ نے کیا دیکھا؟ میں سمجھتی ہوں کہ بیٹھک ایک بہت ہی شاندار پروجیکٹ ہے.
اس لیے کہ بہت سے محروم بچے جو مجھے خود محسوس ہوتا تھا کہ وہ کہیں اسکول میں نہیں پڑھ سکتے، وہ سب یہاں موجود ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ ہم یہاں پہ تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت بھی کر رہے ہیں. یہ جس ماحول سے آئے ہیں ہم اس ماحول کے مطابق اس ماحول سے نکال کر ان کو جب یہاں لاتے ہیں تو ہم اچھی تعلیم دیتے ہیں اور ان کی اچھی تربیت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ماؤں کی تربیت کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. یہ سب سے اہم نقطہ ہے جو آپ نے اٹھایا ہے کہ ان کے والدین کو بھی آگاہ کرتے ہیں کہ بچوں کو تربیت بہتر کی جائے یا بچوں کو تعلیم کی جانب لے کے آ جائے، شوق پیدا کیا جائے. جی ایسا ہی ہے. یہ تو ایک ٹرائنگل ہے نا، اس میں ٹیچر اور بچہ اور ساتھ میں اس کی مدرس پیرنٹس ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم ان کے پیرنٹس کو بھی انوالو کرتے ہیں. ہم نے مدرس کے لیے بھی ایک پروگرام منتھلی ارینج کیا ہوتا ہے جس میں ہم ان کی جو چیزیں ہم ان کو بچوں کو لرننگ کروا رہے ہیں، ان کے اخلاق کے معاملے میں، ان کی ایجوکیشن کے معاملے میں، ہم ان کو کمیونیکیٹ بھی کرتے ہیں مدرس کو، اور مدرس کو بھی اسی ہم ایک پلیٹ فارم پہ لے آتے ہیں کہ وہ بھی ان چیزوں کو سیکھ کر وہ آگے کر سکیں. آج کے اس مشکل دور میں سب سے زیادہ تنقید کی جاتی ہے کہ بچے تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن جو ان کے کنسیپٹ ہیں وہ کلیئر نہیں ہوتے. ایک بچہ جو 1100 میں سے ہو سکتا ہے کہ وہ 1050 نمبر لے لے لیکن اس کے پاس وہ کنسیپٹ نہیں ہے، کوئی آئیڈیا نہیں ہے. تو یہاں پہ رٹا بیس ایجوکیشن دی جاتی ہے یا پھر کنسیپٹول؟ ماشاء اللہ جو ہمارا بیٹک اسکول ہے نا پورے پاکستان میں نیٹ ورک ہے، اور اس وقت ہمارا خاص طور پر ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہے جو اس پہ ورکنگ کر رہا ہے کہ ہم کانسیپٹ بیسڈ لرننگ کروا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بچوں کو ان کی کانسیپٹس کلیئر کرنے کے لیے بہت سی ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں. اس معاملے میں ہم ٹیچرز کی ٹریننگ بھی کرواتے ہیں، اور ٹیچرز کو ٹرین کر کے ان کو ایس ایل اوز کی بنیاد کے اوپر جو ہے ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کے ذریعے سے بچوں کے کانسیپٹس کلیئر کیے جاتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ اس اسکول میں 8 سال سے کام کر رہے ہیں پھر دیگر اسکول میں بھی بیٹھک اسکول میں آپ سرو کرتی رہی ہیں؟ جی میں اس وقت لاہور کی کلسٹر کوآرڈینیٹر ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ لاہور میں 19 اسکول ہیں جس کی میں ایجوکیشنل چیزوں کو سپروائز کر رہی ہوں. اس کا مطلب ہوا کہ میں 19 اسکولوں کو ان کی ایجوکیشن دیکھ رہی ہوں، ان کی ٹیچرس ٹریننگ کر رہی ہوں اور بچوں کی ایجوکیشن کو دیکھ رہی ہوں. اچھا 8 سال کے عرصے کے اندر سب سے جو بڑا نقطہ یا پوائنٹ آپ کو پاکستان کے اندر تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کے لیے کیا نظر آیا کہ یہ اگر بہتر ہو جائے تو ہمارا پورا پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ جی مجھے لگتا ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ تمام سبجیکٹس امپورٹنٹ ہیں. اس کو اگر ہم ایک اسٹریم لائن میں لے آئیں کہ دیکھیں ہم بچوں کے اندر جو اخلاقیات سکھانا چاہتے ہیں، ان کو ایمانیات سکھانا چاہتے ہیں، وہ تمام سبجیکٹ سائنس ہو یا انگلش ہو یا کمپیوٹر ہو، اس کی بیس بھی اگر اسٹرانگ کر دی جائے، اس کو انٹر ریلیٹ کر دیا جائے تو وہ سارے سبجیکٹس جو ہیں وہ اس منزل تک پہنچا سکتے ہیں بچے کو، جس میں کہ وہ بچہ جو ہے وہ بہترین شہری بھی بنے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہو. جی ناظرین آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ بچوں کے ساتھ ساتھ جو ہے والدین کی بھی ٹریننگ دی جاتی ہے اور ان کو تربیت دی جاتی ہے کہ بچوں کو کس طرح آپ نے تعلیم کی طرف راغب کرنا ہے. ایک اور ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ موجود ہوں گی جو کہ یہاں سے پڑھ کر گئی ہیں اور اب لم یونیورسٹی میں جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کے وقت دینے کا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس سن میں کس اسکول میں آپ نے یہاں سے تعلیم حاصل کی اور اب آپ کون سی تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ میں نے 2005 سے 2010 کے ایرا میں بیٹھک اسکول سے 5th تک تعلیم حاصل کیا ہے، اور پھر اس کے بعد گورنمنٹ اسکول سے ہی میں نے نیکسٹ 6 to 10 تک پڑھا، اینڈ دین گورنمنٹ اسکول سے ہی کالج سے ہی، اینڈ دین میں نے BS میتھمیٹکس کیا فرام GC یونیورسٹی فیصل آباد، جہاں پہ میں اپنے بیچ کی گولڈ میڈلسٹ تھی الحمدللہ. اینڈ دین پھر مجھے انٹرنیشنل لیول پہ ایک پروگرام انیشیٹ ہوا ہے. بیسیکلی ICTP سینٹر ہے اٹلی میں، انہوں نے ایک پاکستان میں پروگرام انیشیٹ کیا انٹرنیشنل میتھمیٹکس ماسٹرز کے نام سے. سو آئی واز ون آف دوز 5 اسٹوڈنٹس جو کہ پورے پاکستان سے سلیکٹڈ ہوئے تھے، اور اٹ واز فلی فنڈیڈ اسکالرشپ پروگرام تھا ماسٹرز کا، جو کہ ہوسٹڈ بائی کامسٹس یونیورسٹی لاہور کیمپس تھا. وہاں سے میں نے 2021 سے 2023 تک ماسٹرز کیا ہے، اور اب میں الحمدللہ PhD میتھمیٹکس کر رہی ہوں لم سے فلی فنڈیڈ اسکالرشپ پہ. اچھا کیا سمجھتی ہیں اس سفر کے اندر کس حد تک جو ہے آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور کیا سمجھتی ہیں کہ جس اسکول سے آپ نے تعلیم حاصل کی وہاں پہ تربیت اور کس حد تک آپ کو موٹیویشن ملی جس مقام پہ آج آپ کھڑی ہیں؟ اچھا بیسیکلی جو بقایا سب اسکولز ہوتے ہیں نو ڈاؤٹ بہت اچھے ہوتے ہیں، ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھے ہیں سب، لیکن جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ کی بیٹک اسکول گرومنگ کرتا ہے، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی اور پرائیویٹ اور سیمی پرائیویٹ اور گورنمنٹ اسکول اس طرح سے آپ کی تربیت کرتا ہے.
تو جب تک ایک روٹ بیسیکلی اچھا پودا نہیں بنتا تو وہ بڑا درخت نہیں بن سکتا. تو بیسیکلی جو تربیت بیٹھک اسکول نے کی ہے اسی کی وجہ سے آج تک الحمدللہ اسموتھلی سفر گیا, کوئی مشکلات کا سامنا نہیں ہوا, اور الحمدللہ سب اسکالرشپ پہ ابھی تک الحمدللہ بڑھا ہے. اچھا, لاسٹ کویشچن مجھے یہ بتائیں کہ ہم اپنے تعلیمی نظام کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ تعلیمی نظام تبھی بہتر ہو سکتا ہے جب آپ کے ٹیچرز جو ہیں وہ اس لیول پہ ہوں کہ وہ اسٹوڈنٹس کی نہ کہ ایجوکیشن اتنی نہ صرف جسٹ کوالیفیکیشن اکیڈمک پوائنٹ آف ویو سے بلکہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے, ایتھیکل پوائنٹ آف ویو سے وہ اس لائق ہوں کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ سب جو ہے وہ ٹریڈس ٹرانسفر کر سکیں. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ہے, جتنے بھی ٹیچرز تھے اور جو اسٹوڈنٹس تھے ان سے ہماری گفتگو ہوئی ہے. تو ناظرین, اگر کسی بھی معاشرے اور کسی بھی قوم نے, یہ میں تیسری مرتبہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ آگے بڑھنا ہے تو تعلیم کے اوپر جو ہے فوکس کرنا پڑے گا, تعلیمی نظام کو بہتر کرنا پڑے گا. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے, پاکستان کے اندر, پاکستان کے دستور کے اندر کئی مرتبہ جو ہے ترمیم آتی ہیں, لیکن کوئی ایسی ترمیم نہیں آئی جس سے ہم اپنے تعلیمی نظام کو بہتر کر سکیں. ناظرین, جب بھی کوئی ترمیم آتی ہے یا تو کسی سیاستدان کو یا حکمران کو, کسی حکومت کو یا پھر مضبوط اداروں کے لوگوں کو فائدہ تو حاصل ہوتا ہے, لیکن افسوس کے ساتھ عام عوام کے حالات نہیں تبدیل ہوتے. ناظرین, جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں, ہمارا مقصد یہی تھا کہ پاکستان کا خوبصورت اور چہرہ, مثبت چہرہ آپ کو دکھا سکیں جو اچھا کام کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہی ہمارا اس پروگرام مقصد ہے عوام کے سوال کا, کہ جو پاکستان کے بہتر لوگ ہیں آپ کو دکھا سکیں. تو ناظرین, دیکھتے رہیں پروگرام عوام کا سوال. اللہ نگہبان.